اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، مدرسہ کے سالانہ جلسہ کے موقع پر مجھے یہ سعادت انہوں نے بخشی ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہو کر دین کی کچھ باتیں کروں۔ اللہ پاک نے دو جہان بنائے ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت۔ دنیا بہت تیزی کے ساتھ سمٹ رہی ہے اور پیچھے کی طرف جا رہی ہے، اور آخرت ہم سب کے سامنے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ۔ دنیا لوٹ رہی ہے، پیٹھ دے کر جا رہی ہے، اور آخرت آ رہی ہے۔ اور فرمایا کہ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ۔ کچھ لوگ دنیا کے بیٹے ہیں، کچھ آخرت کے بیٹے ہیں، یعنی کچھ لوگ دنیا کو چاہنے والے ہیں، کچھ آخرت کو چاہنے والے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا۔ تو فرمایا کہ دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، آخرت کے چاہنے والے بنو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ، بے شک آج کے دن یعنی دنیا کے اندر، عمل ولا حسابہ، دنیا عمل کی جگہ ہے، آج عمل کرنا چاہیے، ولا حساب، آج کے دن حساب نہیں ہے۔ وغدن، اور کل قیامت کے دن، حساب ولا عمل، حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ یہ تو بڑی معروف اور آسان سی بات ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا کھیتی کو بونے اور کاشت کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت کھیتی کو کاٹنے کی جگہ ہے۔ کسان زمین کے اندر جو بوتا ہے، جو کاشت کرتا ہے، کٹائی کے وقت وہی فصل اٹھاتا ہے۔ دنیا میں ہم اچھا کریں گے تو اچھا اجر اور ثواب ملے گا، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو پھر وہی کاٹیں گے جو ہم بوئیں گے، جو ہم کاشت کریں گے وہی کاٹیں گے۔ تو ان محافل کا اور ان مجالس کا مقصد صرف یہی نہیں ہوتا کہ مدرسہ کا تعارف مقصود ہو اور ان بچیوں کی، طالبات کی دستار بندی ہو، ان کی جو ہے چادر پوشی ہو، اور جو ہے ان کی دوپٹہ پوشی ہو، اور یہ تقریب ہو۔ یہی مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد آپ خواتین کو، ماؤں بہنوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ دین کی بات، کچھ فکر آخرت کے متعلق بات، کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کانوں میں پڑ جائے
شاید عملی زندگی بہتر ہو جائے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہوگا۔ ومال من لا مال لہ، اور دنیا اسی کا مال و دولت ہے جس کا آخرت میں مال نہیں ہوگا۔ ولہا یجمع من لا عقل لہ، اور دنیا کو وہی شخص جمع کرتا ہے جس شخص کے اندر عقل نہیں ہوتی۔ اس میں مطلقاً دنیا کی نفی نہیں ہے، ضرورت کے مطابق دنیا کو حاصل کرنا، اپنی ضروریات کو پورا کرنا، یہ تو ایک لازمی بات ہے، نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری بھی بن جاتا ہے۔ نفی اس بات کی ہے کہ ہر وقت دنیا کی فکر، ہر وقت دنیا کی باتیں، یہ چیز مذموم ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا اسی شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے، یعنی کافر کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے۔ جس شخص کا آخرت پر ایمان ہی نہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں، اس کا آخرت میں گھر نہیں ہے، دنیا ہی اس کا گھر ہے، دنیا ہی کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے، دنیا ہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، یہی اس کی جنت ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اور یہ دنیا کی عارضی رونقیں یہ انسان کو بہت دھوکے میں مبتلا کرتی ہیں۔ یہ دنیا کی رنگینیاں اور یہ رونقیں انسان کو بہت دور لے جاتی ہیں اور اللہ پاک سے بہت دور کرتی ہیں، اور شیطان کا ہتھیار بھی یہی ہے۔ شیطان انہی چیزوں کو سامنے کرتا ہے، خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اور آخرت کے بارے میں شک و شبہ میں ڈالتا ہے، اور یہ ذہن میں بات داخل کرتا ہے کہ دیکھو یہ پورا جہان، کتنا بڑا آسمان زمین، یہ سارا نظام، یہ کیسے تباہ ہو جائے گا؟ یہ کبھی بھی تباہ نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈال دیتا ہے، جس سے اچھا بھلا ایمان والا بھی، ایمان والی عورت بھی آخرت کے بارے میں متذبذب ہو جاتی ہے، آخرت کا صحیح یقین نہیں رہتا، جبکہ آخرت کا یقین ہی انسان کو تقوی و طہارت جیسی نعمت دلا سکتا ہے۔ اللہ پاک کے سامنے پیشی اور آخرت کا ڈر، فکر آخرت انسان کو انسان بنا سکتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو، آخرت کا فکر نہ ہو، آخرت ذہن سے نکل جائے، مرنے کے بعد جو اٹھنا، قبروں سے اٹھنا ہے، آخرت کی زندگی ہے، تو وہ انسان کے ذہن میں نہ ہو تو پھر جو کچھ چاہے کرتا ہے، سیاہ و سفید کرتا ہے، اور کسی چیز کا اس کو ڈر نہیں ہوتا، بالکل آزادانہ اور حیوانوں کی طرح وہ زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا اسی شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں۔ گھر تو ہم سب کے ہیں الحمدللہ، گھر سے مراد ہے کہ جس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہو۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، یہی میرا سب کچھ ہے، یہی میری جنت ہے، یہی میری جہنم ہے، سب کچھ یہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے آخرت میں نہیں جانا، یہی میرا سب کچھ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا اسی شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے۔ ومال من لا مال لہ، اور دنیا اسی شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں ہے۔ ولہا یجمع من لا عقل لہ، اور اس کو وہی جمع کرتا ہے۔ جمع کرنے سے مراد کہ پیسے کو اکٹھا کرنا اور جوڑ جوڑ کر رکھنا اور پھر خرچ نہ کرنا، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نہ حقوق اللہ ادا کرنا، نہ حقوق العباد صحیح طور پہ ادا کرنا،
بس جمع کیے جانا یہ بالکل غلط ہے اور حرام ہے۔ ہاں حج کی، جیسے کچھ لوگ حج کی نیت سے جمع کرتے ہیں، اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، وہ مذموم نہیں ہے، تو وہ تو جائز ہے۔ ایک شخص حج کے لیے جمع کرتا ہے، نیک مقصد کے لیے جمع کرتا ہے، وہ جمع کرنا عین ثواب ہے۔ یہ اس جمع کرنے کی نفی ہو رہی ہے جو صرف اس میں سے خرچ بھی نہ کرے۔ ہاں اگر اللہ کا حق ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اگر ذمہ دار ہے عشر دیتا ہے، صدقات نکالتا ہے، نفلی صدقات بھی کرتا ہے، پھر جائز ضروریات کے لیے جمع کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے جمع کرتا ہے، اس جمع کرنے کی نفی نہیں ہے۔ یہ مطلقاً جمع کی نفی ہے کہ ایک شخص دنیا سے محبت کی وجہ سے دنیا کو جمع کر رہا ہے اور اکٹھا کرتا جا رہا ہے، اپنا جو ہے وہ دولت بڑھاتا جا رہا ہے، اس کا دائرہ وسیع کرتا جا رہا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ یہ خطرناک ہے، اس لیے فرمایا کہ وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، اس کو وہی جمع کرتا ہے جس شخص میں عقل نہ ہو، جو عقل سے فارغ ہو۔ انتہائی بے وقوفی اور حماقت ہے کہ انسان اس کی کہ ایسے مثال سمجھ لیں، اس کی ایک مثال سے آپ سمجھ لیں کہ ایک شخص سفر میں ہے، سفر کے اندر ہے، گاڑی رکی، وہ مسافر اترے، تو یہ شخص بھی اترا اور وہاں بیٹھ گیا، چائے پینے کے لیے اترا تھا، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اترا تھا، تو وہاں بیٹھا وقت گزر گیا، گاڑی چلی گئی، وہیں اسٹیشن پر رکا ہوا ہے، اسٹاپ پر رکا ہوا ہے اور وہیں اس نے ڈیرا لگا لیا۔ لوگ مسافر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، یہ بیٹھا ہے وہیں پر، دل لگا کر بیٹھ گیا۔ کسی نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھ کر؟ کہتے میں نے تو بس میں اترا تھا فلاں ضرورت کے لیے، اب میرا دل ہی نہیں کر رہا یہاں سے جانے کا۔ تو جو سٹاپ ہے اس کو منزل اس نے سمجھ لیا، حالانکہ منزل تو اس کی نہیں ہے، منزل تو اس کا گھر ہے، یہ جہاں اس نے پہنچنا ہے وہ اس کی منزل ہے، وہ اس کا منزل مقصود ہے۔ اب وہ سٹاپ پر جہاں اس نے کچھ دیر کے لیے اسٹے کیا تھا، اس جگہ دل لگا کر بیٹھ گیا اور وہاں سے چلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو ایسے شخص کو کون عقل مند کہے گا؟ ایسے شخص کو پاگل کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، احمق کہیں گے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، دنیا کو وہی جمع کرتا ہے، یعنی دنیا میں وہی دل لگاتا ہے جس شخص کے اندر عقل نہ ہو۔ جیسا کہ دوسری ایک حدیث پاک میں ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، او کما قال، کہ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے کوشش اور عمل کرے، موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل اور کوشش کرے، عقل مند آدمی وہ ہے۔ تو اس کے برعکس بے وقوف وہی ہوگا جو آخرت کو بالکل پس پش ڈال دے، بھلا دے اور غفلت کا شکار ہو جائے، دنیا ہی میں دل لگا کر بیٹھ جائے، تو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لے، وہ شخص انتہائی احمق اور بے وقوف ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، دنیا کے شدائی وہی ہوگا جس شخص کے اندر عقل نہیں ہوگی۔ اس بات سے تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ دنیا دار فنا ہے، یہاں جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد میں نے نقل کیا کہ فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرہ، کہ دنیا جو ہے وہ جا رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، آخرت سامنے ہے، آخرت آ رہی ہے۔ تو ان ارشادات کی روشنی میں انسان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ مسافر خانہ ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہ جیسے مسافر رہتا ہے،
مسافر سفر کے اندر ہو تو وہ جتنی بھی دل لگانے والی چیزیں ہوں گی وہ اپنے دل کو ان میں بہلائے گا نہیں، بلکہ یہی سوچے گا کہ میں دل بہلا کر بڑی حماقت کر بیٹھوں گا اور ایسا نہ ہو کہ میں اپنی منزل مقصود سے رہ جاؤں یا لیٹ ہو جاؤں۔ وہ دل نہیں لگائے گا مسافر سفر کے اندر، اس کا یہی ہوگا کہ میں نے آج یا کل یہاں سے سفر کرنا ہے، جانا ہے، اپنے گھر واپس پہنچنا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہ جیسے مسافر رہتا ہے، او عابر السبیل، یا ایسے رہ جیسے راہگیر رہتا ہے۔ مسافر تو ایک آدھ رات 2-4 دن کہیں ٹھہر بھی جاتا ہے، راہگیر جو ہوتا ہے وہ تو چند منٹ کے لیے رکتا ہے۔ راہگیر جو راستے پر ہوتا ہے، جیسے گاڑی آپ لے کر جا رہے ہیں، کسی گاڑی میں بیٹھے ہیں، کسی دوسرے شہر کا سفر کر رہے ہیں، گاڑی سٹاپ پر رکی ہے، آپ راہگیر ہیں۔ مسافر 2-4 دن ٹھہر بھی جاتا ہے، 2-4 گھڑی ٹھہر جاتا ہے، جو راہگیر ہے وہ تو چند منٹ ٹھہرتا ہے، اس سے اتنا ٹھہرتا ہے پھر آگے چل پڑتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، یا ایسے رہو جیسے راہگیر رہتا ہے۔ اللہ پاک ان حقائق کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور ان ارشادات عالیہ کو دل میں بٹھلا کر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل، کون سا آدمی سب سے افضل ہے، یعنی مرد ہے یا عورت؟ سے پوچھا گیا کہ ای الناس افضل، کون سا آدمی سب سے افضل ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل محمول القلب صدوق اللسان، ہر وہ شخص جس کا دل پاک صاف ہے اور زبان کا سچا ہے۔ جس شخص کا دل، جس مرد یا عورت کا دل پاک صاف ہو اور زبان کا سچا ہو۔ زبان کی سچائی کو پہلے نمبر پر لے لیتے ہیں۔ آج ویسے تو ہر بندہ ہی جھوٹ پہ لگا ہوا ہے، مرد ہو عورت ہو، جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہمیں پڑ گئی ہے، اور اس موبائل نے رہی صحیح کسر پوری کر دی، ہمیں جھوٹا بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس موبائل کی وجہ سے ہم بہت زیادہ جھوٹے ہو چکے ہیں، کاذب اللسان بن گئے، صدوق اللسان کے بجائے ہم کاذب اللسان بن گئے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ جب وہ بولے تو سچ بولے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت کو بیان کیا کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو زبان کی سچائی جو ہے یہ بہت ضروری ہے، ایمان کی علامت ہے، اور منافق کی علامت ہے جھوٹ بولنا۔ یہ بیماری مردوں میں بھی بہت ہے اور عورتوں میں اس سے بھی زیادہ ہے، جھوٹ بولنے کی، باتیں ادھر سے ادھر لگانے کی، غیبت چغلیاں کرنے کی۔ یہ عادت خواتین میں بہت ہے۔ دیندار ہوں گی، نماز پڑھنے والی ہوں گی، نیک ہوں گی، نیک شمار ہوں گی، لیکن زبان سے جھوٹ بولنا اس کو ایسے سمجھے گی جیسے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو ہم سب اس بات کا آج عزم کریں کہ پوری کوشش کریں گے، ہم سب مرد جو یہاں بیٹھے ہیں، جتنی پردے میں خواتین سن رہی ہیں، کہ انشاءاللہ العزیز زبان سے سچ بولیں گے، سچ اس زبان سے سچ نکلے گا، سچ ادا ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت ہوگی۔ تو نمبر 1 زبان کی سچائی۔ فرمایا لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو زبان کا سچا ہو، صدوق اللسان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، مومن مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، زبان کی سچائی اس کے پاس ہو، زبان کا سچا ہو، جھوٹ نہ بولے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا، حدیث پاک میں تو اس کو پہلے نمبر پر رکھا
کل مخمول القلب، کہ فرمایا ہر وہ شخص جس کا دل پاک صاف ہو۔ صحابہ نے پوچھا مخمول القلب کسے کہتے ہیں؟ کہ صدوق اللسان کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ زبان کا سچا ہو، مخمول القلب کا کیا معنی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تقی نقی، ہر پرہیزگار صاف ستھرا آدمی، لا اثم علیہ، اس کے دل پر گناہ کے اثرات نہ ہوں، ولا بغیہ، نہ ظلم بے حیائی کے اثرات ہوں، ولا حقد ولا حسد، نہ اس کے دل میں کھوٹ ہو، نہ کسی کا حسد ہو۔ ایسا دل، پاک صاف دل، یعنی قلب جو ہے کسی کے کینہ سے، بغض سے، حسد سے اور کھوٹ سے پاک صاف ہو، تو فرمایا کہ یہ مخمول القلب ہے، یعنی اس کا دل پاک صاف ہے۔ فرمایا ایسا آدمی تمام لوگوں کے اندر خیر والا ہے، بہتر ہے، جس کی زبان بھی سچی ہو اور جس کا دل بھی پاک اور صاف ہو۔ تو آج اس مبارک مجلس اور تقریب کی برکت سے ہم اس بات کا عزم کریں، سب کے سب اس بات کا عزم کریں کہ نہ زبان سے جھوٹ بولیں گی، اور کوشش کریں گی، پوری کوشش کریں گی کہ کسی بہن، کسی عزیزہ، کسی رشتہ دار، کسی بھی خاتون کا حسد ہمارے دل میں نہیں ہوگا۔ عورتوں میں حسد بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی کا اچھا کپڑا دیکھ لیا، کسی کا بناؤ سنگھار دیکھ لیا، اس کی تو خیر وہ حرص میں آ جاتی ہے، تو یہ حرص میں بات آ جاتی ہے۔ تو کسی کا اچھا کپڑا دیکھ لیا تو برداشت نہ ہوا، کسی کو زیور پہنے دیکھ لیا تو برداشت نہ ہوا، کسی کو اچھا کھاتا پیتا دیکھ لیا تو برداشت نہ ہوا۔ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اور پھر عورتیں ایک قدم اور آگے بڑھ جاتی ہیں، جادو ٹونوں کی طرف چلی جاتی ہیں حسد کی آگ بجھانے کے لیے۔ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ حسد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاسد جو مرد ہوگا، مرد ہو یا عورت ہو، حسد کرنے والا شخص، جو شخص حسد کرتا ہے کسی پر، جلتا ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے بارے میں ہے۔ خطاب اکثر مردوں کو ہوتا تھا، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو فرمایا کہ حسد کرنے والا شخص جو ہے، حسد ایک ایسی بری چیز ہے، یہ اسے فرمایا کہ یہ حالقہ ہے۔ حالقہ استرے کو کہا جاتا ہے۔ حجام کے پاس استرا ہوتا ہے نا، جب سر پہ وہ پھیرتے ہیں تو ایک بال بھی باقی نہیں رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد حالقہ ہے، یہ مونڈ دینے والا ہے، یعنی نیکیوں کو۔ فرمایا کہ نیکیوں کو، انسان کے دین کو مونڈ کر کے رکھ دیتا ہے، صاف کر کے رکھ دیتا ہے، ایک نیکی بھی باقی نہیں رہتی اس شخص کے پلے جو شخص حسد کرتا ہو۔ تو حسد انتہائی خطرناک بیماری ہے، عورتوں کے اندر یہ کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر خیر الناس میں شامل ہونا ہے، بہترین لوگوں میں، انسانوں میں شامل ہونا ہے، تو اپنے قلب کو صاف رکھنا ہوگا، حسد سے اور کھوٹ سے، ہر قسم کی منافقت سے اور ہر قسم کے گناہوں کے اثرات سے قلب کو پاک رکھنا ہوگا، دل کو پاک رکھنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کی رحمتوں کا مرکز بنے گا دل پر اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہیں۔ ہم جو عبادات کرتے ہیں، عبادت کا اثر کیوں نہیں ہوتا، عبادت کا نور کیوں نہیں حاصل ہوتا؟ اس وجہ سے کہ دل میلا کچیلا ہوتا ہے، دل میں حسد ہوتا ہے، کھوٹ ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ دل میں بھرا ہوتا ہے، گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے انوارات، رحمتیں دل پر اترتی ہیں، اور دل میلا کچیلا ہو تو وہ رحمتیں واپس چلی جاتی ہیں، اس قلب میں داخل نہیں ہوتی۔ اس لیے اہل اللہ والے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قلب پر محنت کرو، اللہ اللہ کرو، ذکر کی پابندی کرو، تاکہ قلب صاف ہو، پاک ہو، اور اللہ پاک کی محبت کے اہل اور لائق بنے، اللہ کی رحمتوں کے اہل اور لائق بنے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کوشش کریں خیر الناس اور افضل الناس میں شامل ہونے کی، کہ اپنی زبان کو بھی سچا رکھیں اور اپنے دل کا معاملہ بھی درست رکھیں۔ دل میں جب کوئی ایسی ویسی بات آنے لگے تو فوراً اللہ کی پناہ حاصل کریں، اللہ کی پناہ پکڑیں۔ خصوصاً اپنے آپ کو، اپنے قلب کو حسد سے ضرور بچانا ہے، کیونکہ حاسد آدمی جو ویسے ہی جو جلتا رہتا ہے دوسروں کو دیکھ دیکھ کر، اس کو کبھی راحت نصیب نہیں ہوتی، ہر وقت وہ ایک مصیبت اور عذاب میں پڑا ہوتا ہے۔
حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاسد آدمی کو کوئی اور سزا ملے نہ ملے، اس کے لیے یہی ایک سزا کافی ہے کہ وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے، حسد کی آگ میں جل رہا ہے، اس کے لیے یہی سزا کافی ہے۔ تو اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہ انسان حاسد بنے نہ محسود بنے، کوشش کرے کہ محسود بھی نہ بنے، کوئی ہم پہ حسد بھی نہ کرے اور ہم خود بھی حسد کرنے والے نہ ہوں۔ لکھا ہے کہ یہی پہلا گناہ، یہ پہلا گناہ ہے جو آسمانوں پر ہوا تھا اور زمین پر ہوا تھا۔ آسمانوں پر بھی یہی گناہ ہوا تھا کہ ابلیس نے، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کیا تھا، حسد کی وجہ سے اس سے اور بہت سے گناہ سرزد ہوئے اور اللہ پاک کے دربار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ اور زمین میں بھی فرمایا کہ پہلا گناہ یہی ہوا تھا حسد والا، کہ حابیل اور قابیل نے جب قربانی دی، حابیل کی قربانی، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر قرآن پاک میں ہے، لکھتے ہیں کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی مردود ہو گئی۔ تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل پر حسد کیا کہ تیری قربانی قبول ہوگی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی اصلاح کرتا، کوشش کرتا، اصلاح کرتا، اپنی نیت کو درست کرتا، اپنے اندر تقوی پیدا کرتا، بجائے اس کے غلط راستے پہ چل پڑا، اپنے بھائی کو قتل کرنے کے درپے ہو گیا، کہنے لگا میں تجھے قتل کروں گا تو بھائی کو قتل کر دیا۔ آسمانوں میں پہلا گناہ یہی ہوا، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کیا۔ لکھتے ہیں کہ زمین میں پہلا گناہ یہی ہوا کہ قابیل نے حابیل پر حسد کیا، پھر حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے قتل کر دیا، جو اس سے بھی بڑا، بہت بڑا گناہ تھا ایک مومن کو قتل کرنا، اور جو ہے وہ جہنمی بن گیا اس گناہ کی وجہ سے۔ اس لیے حسد نہیں ہونا چاہیے۔ حسد چاہے اپنی بہن سے ہو، اپنی بھابھی سے ہو، ننند سے ہو، اہل محلہ میں سے کسی سے ہو، آپ سمجھتی ہیں ساری باتوں کو، اب ایک ایک بات کو واضح کرنا ضروری نہیں ہوتا، آپ سمجھتی ہیں کہ کن کن پر آپ کو حسد ہوتا ہے، کن کن سے آپ جو ہے وہ عورتیں، آپ سب کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ اچھی بھی ہوں گی اور یقیناً اچھی ہوں گی جو آج کی اس مجلس میں آئی ہیں، لیکن یہ حسد والی بیماری تو دینداروں کو بھی کھا رہی ہے۔ دین بظاہر دین والی ہوں گی، بظاہر نیک ہوں گی، نمازی بھی ہوں گی، اللہ اللہ کرنے والی ہوں گی، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوں گی، لیکن حسد کی بیماری ایک قلبی بیماری ہے، کوئی ظاہری بیماری، ظاہری گناہ نہیں ہے، یہ قلبی گناہ ہے، چھپا ہوا گناہ ہے۔ جب تک انسان اس کی کوشش نہ کرے تو یہ جاتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا۔ ظاہری گناہ تو ہے نہیں کہ لوگوں کی شرم کی وجہ سے اسے چھوڑ دیں گے یا توبہ کی توفیق ہو جائے گی، ان گناہوں سے بھی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، مگر جسے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو قلبی گناہوں میں ملوث لوگ ہوتے ہیں، جو روحانی گناہوں میں ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو گناہ گار بھی نہیں سمجھتے، وہ تو اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو آدمی اپنے آپ کو مطلقاً نیک سمجھے، گناہ گار ہی نہ سمجھے، اسے توبہ اور استغفار کی توفیق کیسے ہوگی؟ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے گا تو اللہ پاک کے دربار میں روئے گا اور گڑ گڑائے گا اور استغفار کرے گا۔ تو اس لیے بالخصوص حسد سے ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس کا کینہ، اس کا یعنی حسد سے اس کا دل پاک صاف ہونا چاہیے اور دل میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ حسد کی وجہ سے کھوٹ بھی پیدا ہو جاتا ہے اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، ایک نفرت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں، ہمیں نفرت اللہ کے دشمنوں سے ہونی چاہیے، کافروں سے، اللہ پاک کے دشمنوں سے عداوت اور نفرت ہونی چاہیے۔ جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، مرد ہوں عورت ہوں، ہمیں ان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم اپنے ہی ملنے والیوں سے اور اپنے ہی تعلق والیوں سے حسد بھی کر لیتی ہیں اور ان کا کینہ بھی ہم دلوں میں پال لیتی ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے ایمان کو گھن لگ جاتی ہے، جیسے گھن کا کیڑا اندر ہی اندر لکڑی کو کھا کے ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی حسد اور کینہ بغض وغیرہ ایمان کو چاٹ لیتے ہیں، ان ایمان اور انسان کی نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ حدیث پیش کی ہے کہ اللہ پاک کی اس کی برکت سے مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ای الناس افضل، لوگوں میں سے بہتر کون سا ہے؟
تو فرمایا کل مخمول القلب، ہر وہ شخص جو مخمول القلب ہو، یعنی جس کا دل پاک صاف ہو، اس کے دل پر گناہوں کے اثرات نہ ہو، نہ اس کے دل میں کھوٹ ہو، نہ اس کے دل میں کسی کا حسد ہو۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا صدوق اللسان، زبان کا سچا ہو۔ تو زبان کی سچائی زبان کی خوبصورتی ہے، اور دل کی سچائی، دل کا پاک صاف ہونا دل کی خوبصورتی ہے۔ اور اللہ پاک کی رحمتیں انسان کے دل پر ہوتی ہیں۔ ہر وقت انسان کا دل، پوری کائنات کے قلوب اللہ پاک کے سامنے ہوتے ہیں کہ دلوں میں کیا چل رہا ہے، کھوٹ ہے یا دلوں میں اخلاص ہے، یا اللہ کی محبت ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا داری ہے، یا گناہوں کے خیالات ہے۔ سب کچھ وہ انسان کے دل میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے، اور اللہ پاک کے سامنے ہی سب نے حاضر ہونا اور پیش ہونا ہے، اور اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ کا، ایک ایک دن کا حساب دینا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں، اس مبارک تقریب میں جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرما دے، بلا حساب و کتاب بخشش فرما دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے، جب بھی اللہ پاک سے دعا کریں بلا حساب مغفرت کی دعا کریں، بلا حساب بخشش کی دعا کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں خالی دعاؤں سے کچھ نہیں بنتا، دعاؤں سے بہت کچھ بنتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے دعا کو قبول کر لیا تو پھر اللہ پاک اس راستے پر بندے کو چلا دیتے ہیں، جس راستے سے بخشش بلا حساب بخشش جس راستے سے ہوتی ہے، جس طریقے سے ہوتی ہے، اللہ اس طریقے کو اپنانے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اس لیے دعا رائگاں نہیں جاتی، اگر درد سے کی جائے، تڑپ کر کی جائے، رو کر کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں۔ اور دعاؤں کا اہتمام لازمی کریں۔ آج کے پروگرام کے اختتام پر بھی جو دعا ہوگی اس میں بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اپنے اپنے طور پر خلوتوں کے اندر جیسے نماز کے بعد ہوتا ہے، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت فرمایا دعا قبول ہوتی ہے، تو ان مخصوص اوقات میں دعاؤں کا اہتمام لازمی کریں کیونکہ حالات آپ کے سامنے ہیں، ملکی حالات، ہر طرح کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ مہنگائی ہے، افراتفری ہے، اور جو ہے بد امنی ہے، بے سکونی ہے۔ یعنی سکون، سب سے بڑی بات ہے کہ سکون اٹھتا جا رہا ہے زندگیوں سے، کوئی وجہ محسوس نہیں ہوتی لیکن قلب میں سکون نہیں ہے۔ اللہ پاک کی طرف پلٹنے کا اور اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے کہ ہم سب اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ پاک سے خصوصی اعمال کے ذریعے اللہ سے تعلق بڑھائیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے سلسلہ میں عرض ہے کہ ایک تو تہجد کا وقت، وہ بڑا مبارک وقت ہوتا ہے۔ اگر اللہ پاک کسی میری ماں، کسی بہن، کسی بیٹی کو اس وقت اٹھنے کی توفیق دے دے، یا کم از کم نمازوں کا، اور نمازیں بھی اہتمام سے پڑھا کریں، اہتمام سے پڑھا کریں۔ جیسی نماز کا وقت ہو سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے پہلے اول وقت میں نماز پڑھیں، کیونکہ آپ نے جماعت یا مسجد میں تو آنا نہیں ہوتا، جماعت سے نہیں پڑھنی ہوتی، اپنے طور پر پڑھنی ہوتی ہے۔ تو نماز کا جو ہے بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ شور والی جگہ پر، جہاں پہ شور ہو، بچے کھیل کود رہے ہوں، ایسی جگہ نہیں، بلکہ پریئر روم بنانا چاہیے، نماز کی الگ جگہ بنانی چاہیے جہاں پہ سکینہ کے ساتھ اور آرام اور سکون کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ نماز جو ہے ایک واحد عبادت ہے کہ جس سے اللہ پاک کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے، تعلق مضبوط رہتا ہے، بنتا بھی ہے، تعلق باقی بھی رہتا ہے۔ اور اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام۔ تو یہ میری گزارشات ہیں، اور کچھ ذکر کی تسبیحات جس کا جہاں روحانی سلسلہ ہو، بزرگوں نے بتلائی ہوں، وہ تسبیحات بھی کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے تاکہ زندگی کے اندر جو ہے نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہوں اور معاصی نافرمانیاں کم سے کم ہوں۔ تیسری بات میں عرض کر رہا تھا دعاؤں کی قبولیت کے سلسلہ میں، وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے والے دن، جمعے کے روز عصر کی نماز کے بعد، مغرب سے تھوڑا سا قبل، جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب سے چند گھڑیاں پہلے، مثلا آدھ گھنٹہ پہلے تقریباً یا 20 منٹ پہلے، یہ قبولیت کا انتہائی پیارا وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ اس وقت جو حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص دنیا یا آخرت کی بھلائی کی جو بھی چیز اللہ سے مانگے گا، اللہ پاک اسے عطا فرمائیں گے۔ جمعے والے دن عصر کے بعد مغرب سے تھوڑا سا پہلے، اگر عصر مغرب کے درمیان پورا وقت دے دیں
کچھ بیٹھ کر تسبیحات پڑھتی رہیں، تلاوت کرتی رہیں، جیسے سورہ کہف کے بارے میں آتا ہے کہ جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت بڑی مبارک ہے، اور درود پاک کی کثرت بھی جمعہ والے دن ہونی چاہیے۔ تو جب مغرب میں 15-20 منٹ رہ جائیں تو دعاؤں میں مشغول ہو جائیں، مغرب کی اذان ہونے تک، اذانوں تک دعاؤں میں مشغول رہیں، اللہ پاک سے دنیا کی عافیت بھی مانگیں اور آخرت بھی اللہ پاک سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظار میں بیٹھے ہیں، اللہ پاک کا یہی کام ہے کہ بندے مجھ سے مانگے میں انہیں عطا کروں۔ جو دنیا مانگتا ہے اللہ دنیا دیتے ہیں، جو آخرت مانگتا ہے آخرت مانگتے ہیں۔ ہماری دونوں ہی ضروریات ہیں، آخرت تو ہماری مقصودی ضرورت ہے، مقصود ہے، دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا بھی ہماری ضرورت ہے ضرورت کے درجے تک، تو دنیا بھی اللہ سے مانگے اور آخرت بھی مانگے۔ اس کے لیے بہترین دعا قرآن پاک میں آئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ قرآن کی دعا ہے، اللہ پاک نے خود سکھائی ہے، یہ دعا کر لیں۔ اور بہترین سب سے افضل دعا یہی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما، دونوں جہانوں کی عافیت عطا فرما۔ یہ سب سے بہتر دعا ہے۔ عافیت کا لفظ ایسا جامع لفظ ہے کہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، ہر قسم کی خیر اس میں آ جاتی ہے، ہر قسم کے شر سے بچاؤ کی دعا اس میں آ جاتی ہے۔ دنیا کی عافیت اور آخرت کی عافیت، جب بھی اللہ سے دعا کریں مغفرت اور بخشش کی، اور اس کے ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے دونوں جہانوں کی عافیت عطا فرما، کہ دنیا میں بھی کسی قسم کا نقصان اور تنگی اور مصیبت بیماری نہ آئے، دنیا میں ہمہ قسم کی راحتیں نصیب ہوں اور اخروی راحتیں بھی نصیب ہوں۔ عافیت میں سب کچھ آ جاتا ہے، اس لیے یہ چند باتیں نوٹ کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور جو ہم نے گفت و شنید کی ہے، جو باتیں سنائی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔